وقت لطیف کھوسا میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سنے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ ہے 7-3 7-5-3-2 اس کی کوئی ابہام رہ جائے. تو بہرکیف اگر 2 سینئر جج صاحب نے اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے کسی نے مانے کیا، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے سبھی کو بلایا، اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے جو آج کیس سن رہی ہے. آج پہلے شروعات ہمارے کیس سے ہوئی. چودھری اعتزاز احسن صاحب چونکہ سینئر موسٹ ہیں اور اس لیے مجھے انہوں نے جو ہے یہ موقع دیا کہ میں اپنے استدلال شروعات کروں. تو میں نے یہی کہا کہ 25 کروڑ عوام اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہے، اور ایک خوف کی فضا جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے. آپ نے سنا جج صاحب نے بعد میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا، اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر وکلاء کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، عزیر بھنڈاری کو اٹھا لیا گیا 4-6 گھنٹے، میرے گھر پر حملہ ہوا، وہ بھی چیف صاحب نے ذکر کیا، اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذکر ہو. میں نے یہ ضرور شکایت کی کہ دیکھیں میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے، سینئر موسٹ وکیل ہوتے ہوئے، میں اپنا پرچہ نہیں درج کروا سکا. ایک ASI نے پرچہ میرا بھی، وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اور میرے گھر کے اوپر حملے کا، اور میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا، اور میری گاڑی کو ہٹ کرنے کا، اور میرے گیٹ پر گولیاں برسانے کا، وہ بھی ASI کی ودیت میں پرچہ درج ہوتا ہے. میں موجود ہوں، زندہ آپ کے سامنے کروں. بہرکیف چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی حضرات کو اور اٹارنی جنرل کو کہا، بتائیں میں آپ کو نام لے کر بتاؤں کہ جن صحافیوں کو آپ نے جو اغوا ہیں، جن کو جو ہے اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ بھی بند کریں اور فوراً مخلصی دیں. اسی طرح چودھری صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ عورتوں کو بھی جو ہے آپ سے بھیجا، یعنی ان کو بھی محبوس کیا ہوا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے. چیف صاحب نے اس کی بھی فہرست مانگی ہے، اور ٹوٹل کتنے مقدمات ہیں اس وقت، کتنے لوگ بابا سلاسل ہیں، کتنوں کو فوجی عدالتوں میں مقدمہ ریفر کیا گیا ہے، کتنے سویلین سائٹ پر ہیں، یہ ساری بھی فہرست چیف جسٹس صاحب نے مانگی ہے. البتہ فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ نابالغ لوگوں کو بھی، جوونائلز کو بھی پکڑا ہوا ہے، تو چیف صاحب نے کہا اس کی فہرست بھی جو ہے دی جائے اور فراہم کی جائے. آج ہماری استدلال میں یہ تھا کہ فوجی عدالتوں کا سویلین کے مقدمات سننے کا کوئی آئینی اور قانونی جواز نہیں ہے. اس پر ہم نے سیر حاصل، نہ صرف یہ کہ بلکہ وہ خود عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہ کیسے کمانڈر جو ہے آ کر ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو درخواست دے کر، اور وہ بنا اپنے مائنڈ اپلائی کیے ہوئے انہوں نے ان کی کسٹڈی ان کی جو ہے ملزمان کی، وہ فوجیوں کے حوالے کر دی، اور گلٹی کا لفظ لکھا ہوا تھا. اور میں نے جب کور کمانڈرز کی وہ سنائی پریس بریفنگ، اور جب فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان کے سارے اس سے بھی زیادہ احاطہ کرتا ہے، ISPR کی پریس ریلیز جو ہے بتائی، اور وہاں انہوں نے لکھا تھا ناقابل شواہد، جن کو تردید جن کی نہیں کی جا سکتی ہے، ہمارے پاس میسر ہے، موجود ہے، اور یہ گنہگار ہیں، ان کو ملٹری کورٹس میں جو ہے کیفر کردار تک. تو اس کے بعد کوئی وجہ رہ جاتی ہے کہ ایک کرنل جو ہے یا ایک فوجی عدالت اس کور کمانڈرز کی، یا آرمی چیف کے، یا فارمیشن کمانڈرز کے اس ڈیکلریشن کو، جو انہوں نے فیصلہ ہی گنہگار کا اور ناقابل تردید شواہد کا، اور یہ کہہ دیا کہ ثبوت موجود ہیں. تو آج کی استدلال سننے کے بعد چیف جسٹس صاحب نے، میں نے عرض کیا جو انہوں نے عبوری چیزیں جو اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کر کہا اور ان سے پوچھا، ہم نے کہا کہ اسٹے کر دیجئے گا، کیونکہ یہ صورت کے ساتھ جو ہے اس طرح سے فیصلے کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہیں گے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا ہے، جس طرح محرم علی کیس میں ہوا یا لیاقت علی کے کیس میں ہوا، لیاقت حسین کے. چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی کوئی کیس جو ہے سماعت نہیں ہو رہی ہے، تو اس پر انہوں نے کل کے لیے تاریخ لی ہے، اور کل اب باقی وکلاء کو بھی سنیں گے. ہماری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ 9:30 بجے کل شروع کر، اور اس کو جتنی جلدی سے جلدی اس کو نپٹائیں گے، کیونکہ یہ عوام و ناس کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے، جس میں فوجی عدالتوں کا قیام یہ دوہرے
पैरेलल जुडिशल جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے رہتے تھے، وہ ایک پوری ڈیمانڈ تھی کہ التجا تھی کہ سارے جج اکٹھے بیٹھے. آج وہ ہو سکا. اب اس میں ذرا ہمیں اس بات پہ کچھ بیچ میں ٹیسٹ اچھی نہیں رہی کہ دو جج صاحبان نے، سینئر ترین جج صاحبان نے اس بینچ سے اٹھ کے چلے جانا مناسب سمجھا. ہم نے ان کی منت کی، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی اور سردار طارق مسعود کی. کھوسا صاحب نے تو جناب فیض عیسیٰ صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گیا. اب میں نے عرض کرتا ہوں، ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے، 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن آپ کے فیصلوں کو، وہ کہتے ہیں ہم بینچ نہیں مانتے اور تو ہم فیصلہ کیوں مانیں. یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے جس طرح برہنہ ہو کے یہ وزراء نے کھڑے ہو گئے اس کے سامنے سپریم کورٹ کے، اب ہمارا کرو، کیا کر سکتے ہو. اور جو کہ ڈیوائیڈ تھی، تقسیم تھی عدلیہ اور سپریم کورٹ، اس میں سپریم کورٹ بھی بے بس ہو گئی. انہوں نے تقریریں کی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے کی، وہ جو جلسہ لے کے آئے تھے، جلوس پورا، مولانا فضل الرحمان اور مریم بی بی، جس قسم کی تقریریں انہوں نے سپریم کورٹ کی دہلیز پہ کی، وہ کوئی سن نہیں سکتا تھا. پر انہوں نے کی. ہم نے کہا کہ آپ بیٹھیں، آپ سے معتبر ہو جائے گا، یہ بینچ آپ سے معتبر ہوتا ہے. اور میں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کے گھر کے اندر اگر تنازع ہے، اگر آپ کا گھر کے اندر تنازع ہے، آپ درست طور پہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کی ثوابدید کو کم کرنا چاہتے ہیں، بینچز بنانے کی، کیس لگانے کی، اس کی ضابط، اور 3 ممبر کمیٹی چاہتے ہیں، یہ بالکل ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. پر اس وقت آپ اندر گھر میں لڑ رہے ہیں اور باہر سے حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سارا اٹیک جو ہے، اس لیے یہ ہمارے پاس آج فوجی عدالتوں کا مقدمہ ہے. اور قاضی فیض صاحب سے تو توقع تھی کہ وہ اس پہ بیٹھے رہیں گے، اور فوجی عدالتوں کا ایک بڑا ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے، یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، یہ ایک ریاست کے اسٹرکچر اور آرکیٹیکچر کے مطابق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے. ہم نے تو منت کی، کھوسا صاحب نے بھی منت کی ان کو مبارک دینے کے علاوہ، پر وہ نہیں مانے. اور ہمیں اس کا ذرا افسوس ہے. ہم مان جاتے، 9 جج بیٹھے ہوتے، 9 ججز میں سے ہماری چاہے اقلیت نکلے، کیونکہ یہ دونوں جج طارق مسعود صاحب اور فیض عیسیٰ صاحب تو سمجھے جاتے ہیں عرف عام میں کہ یہ چیف جسٹس کے خلاف ہیں. میں اور کھوسا ہم چیف جسٹس کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں بیرونی عناصر کے مطابق، پر اندرونی سپریم کورٹ کے اندر میں ہم چیف جسٹس سے بہت سارے اختیارات کم کرنے کے بہت پہلے سے، میں 20 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ 184(3) کی اب بھی اپیل ہونی چاہیے. یہ اپیل لا رہے ہیں، بہت اچھی بات، پر وہ اپیل ہوگی آئینی ترمیم کے ذریعے. اس کا میں اس میں زیادہ نہیں چاہتا، پر بہرحال آج ہم بڑے مطمئن ہیں. آج سپریم کورٹ نے اور چیف جسٹس صاحب نے جو آخری پوائنٹس میں کہا کہ جو ان سے فوجی عدالتوں کی حیت بھی سامنے آ جاتی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ وداؤٹ ریزنز انہوں نے فیصلہ دینا ہے، گلٹی ناٹ گلٹی، اور ان کے جو فوجی عدالت سیکرٹ پلیس میں بھی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں ہو بھی ہیں کہ نہیں ہو گئے. کیسی عدالت ہے جی، وکیل پیش ہی نہیں ہو سکتا، اور وکیل اس میں چاہے پیش ہونا ہو، یہ عدالت کیسی ہے. انہوں نے پوائنٹس ریز کیے چیف جسٹس صاحب نے. کل ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ پھر چھٹیاں عید کی بھی آ رہی ہیں اور سپریم کورٹ کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، کہ کل امید ہے ہمیں کہ کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا. پر یہ عدالت میں اور اس کی کارروائی پہ دیکھیں. صاحب آپ تو مطمئن ہیں آج اس بات پر، لیکن آپ کی پارٹی آپ سے اور کھوسا صاحب سے مطمئن نہیں ہے. وہ وال آف شیم جو ہے، وہ وال آف فیم ہے.